بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے۔ تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، آج ان تمام لوگوں کے منہ پہ ایک زوردار اور زناٹے دار تماچا ہے جو یہ بات کہتے تھے کہ ایک لڑکی ایک لڑکا آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو مہدی کاظمی صاحب کو کیا پریشانی۔ آج ان لوگوں کی سوچ پر لعنت ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ جناب مہدی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم دو دلوں کو ملنے کے لیے ولن بنے گھوم رہے ہیں۔ آج ان تمام لوگوں کے منہ پہ ایک زوردار اور زناٹے دار تماچا ہے جو کہ اپنے ساتھ زہرا کاظمی کو لے کے بیٹھتے تھے اور ان کے ماں باپ کے حوالے سے غلیظ اور گندی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ تمام باتیں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ تمام باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی، آپ نے دیکھی ہوگی جناب۔ اس سے پہلے میں آپ کو ویڈیو بنا کے بتا چکا ہوں کہ ملاقات طے ہو چکی ہے، کل ملاقات ہوگی اور اس ملاقات کو روکنے کے لیے ظہیر اور شبیر اور ان کے وکلا کی جانب سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ جب سماعت ہوئی تو سماعت میں ظاہر سی بات ہے مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے جبران ناصر صاحب نے دلائل دیے کہ ملاقات ہونی چاہیے، بڑی زبردست قسم کے دلائل تھے۔ مہدی کاظمی صاحب کی جو اپلیکیشن تھی وہ بہت زبردست تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب کون سا آئین، کون سا قانون ایک باپ کو اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے سے روکتا ہے؟ ہم صرف بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری بیٹی ہے، ایک طویل عرصے سے ہم سے دور رہ رہی ہے، ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ جناب ہماری بیٹی صحیح ہے، خیر و عافیت سے ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے۔ دوسری طرف سے کیا دلائل دیے گئے اب آپ سنیے یہ بات۔ ظہیر کی جانب سے، ان کے وکلا کی جانب سے دلائل دیے گئے کہ جناب اگر مہدی کاظمی صاحب بچی سے ملاقات کرتے ہیں، ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو انفلوئنس کر سکیں گے، ان کی ذہن سازی کر سکیں گے اپنے حق میں، یعنی مہدی کاظمی صاحب اس ملاقات میں اپنے حق میں کوئی بیان زہرا کاظمی سے دلوا سکیں گے، اس بچی کو فورس کر سکیں گے، اس بچی کے ساتھ کوئی زور زبردستی کر سکیں گے تاکہ وہ ان کے ساتھ واپس چلے، کوئی ایسا بیان جو ظہیر کے خلاف آ جائے، کیونکہ یہ بچی ایویڈنس بھی ہے، گواہ بھی ہے اور مرکزی طور پر مطلب متاثرہ لڑکی بھی ہے اس کیس کی۔ تو اس کیس کو بگاڑنے میں مہدی کاظمی صاحب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور بچی کو ورغلا سکتے ہیں۔ اب آپ سنیے جج صاحبہ نے کیا کہا۔ یہ جو جج صاحبہ کے ریمارکس تھے نا، آپ یقین جانیے یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ 1 گھنٹے کے بیٹھ کے لائیو سیشنز کرتے تھے، جن کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے اور باقی شہروں میں فرنچائزز ہیں، اور بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی، بےغیرتی کے ساتھ جس طرح سے ماں باپ کی تذلیل کی جاتی تھی، اور یہ صرف ماں باپ کی، مہدی کاظمی صاحب یا ان کی بیگم کا معاملہ نہیں ہے، یہ ماں باپ کا معاملہ تھا، یہ والدین کا معاملہ تھا، اور بے شرمی کے ساتھ وہ ماں باپ کی تذلیل کیا کرتے تھے، بدتمیزی کیا کرتے تھے۔ آج ان کے زوردار تماچا ان کے منہ پہ پڑا، عدالت کے ریمارکس نکل کر سامنے آئے، معزز جج صاحبہ کے ریمارکس نکل کر سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات بتائیے، اگر ظہیر کسی اور کی بیٹی کو، ابھی تک تو نکاح تو جسٹیفائیڈ ہی نہیں ہوا نا، نکاح ہوا ہی نہیں ہوا، نکاح کے پہلے کی بات ہے نا یہ، ظہیر کسی کی بیٹی کو فون پر ورغلائے، اس کی ذہن سازی کرے، اس کو پیار کے جھانسے میں لے کر آئے، وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، اور ایک باپ اگر اپنی بیٹی سے ملاقات کرے وہ غلط ہے، وہ ورغلانا ہے، وہ ذہن سازی ہے۔ یہ کون سا قانون؟ ظہیر کسی اور کی بیٹی، اس کے لیے نامحرم ہے، وہ کسی اور کی بیٹی، کمسن بیٹی، مائنر، چھوٹی بچی، جس کا ذہن صحیح اور غلط کو نہیں پکڑ سکتا، جس کا ذہن اس بات کا تعین نہیں کر سکتا کہ کیا اس کے لیے صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بالغ ہونے تک بچے جو ہے وہ ماں باپ کے زیر اثر رہتے ہیں، ماں باپ تربیت سے ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں۔ اگر ظہیر اس بچے کی ذہن سازی کرے، اس بچی کے ورغلائے، اس کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کرے، تو یہ انفلوئنس نہیں ہے؟ کیا یہ انفلوئنس نہیں ہے؟ کیا یہ ذہن سازی نہیں ہے؟ کیا اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ لیکن اگر اسی بیٹی، اسی بچی کا باپ اس سے ملاقات کرے، کون سا باپ اپنی بچی کی ذہن سازی کر سکتا ہے؟ کون سا باپ اپنی بچی کو ورغلا سکتا ہے کسی غلط کام کے لیے؟ آپ سوچیے یہ بات۔ جج صاحبہ کے ریمارکس واقعی میں تاریخی ریمارکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ظہیر اگر یہ کرے تو آپ کو لگتا ہے یہ قابل قبول ہے اور صحیح ہے، اور وہی چیز ان کا باپ کرے جو کہ ابھی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ کسی کو جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ جو ملاقات ہوگی اس ملاقات میں صرف ظہیر کے مہدی کاظمی اور زہرا کاظمی نہیں ہوگی، اس ملاقات میں زہرا کاظمی، ان کی چھوٹی بہنیں، مہدی کاظمی، ان کی بیگم، 2 ڈاکٹرز،
वजारत सेहत के तर्जुमान मौजूद होंगे, जज साहिबा मौजूद होंगी, जब सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। उसमें कोई जहन साजी नहीं हो सकती। लेकिन फ़ोन पे किसी की लड़की को वरगलाना, उसको घर से भागने पर मजबूर करना, क्या ये जहन साजी नहीं है? क्या ये वरगलाना नहीं है? ये जो रिमार्क्स थे, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ अपनी वीडियोस में, जब से ये ज़हरा काज़मी वाला मामला है, जब से ज़हीर का मामला है, मैं ये बात आपको कहता हूँ, आपकी सोच, आपके सेंटिमेंट्स, आपके जज्बात, आपके मामलात, आपकी दिलचस्पी दोनों फरीकों में से किसी की तरफ भी हो सकती है। मेहदी काज़मी साहब की तरफ भी हो सकती है, ज़हीर की तरफ भी हो सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं, आपकी मर्ज़ी है, डेमोक्रेसी है, आप किसी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा एक बुनियादी नुक्ता हुआ करता था, ना मैं मेहदी काज़मी साहब को पहले से जानता हूँ, ना मैं मेहदी काज़मी साहब से कभी मिला हूँ। हाँ, अपने प्रोग्राम में 2 दफ़ा मैंने उनसे बात ज़रूर की है, ऑन एयर बैठ के, फ़ोन पे मैंने उनसे कभी बात नहीं की, मुलाकात मैंने उनसे कभी नहीं की, लेकिन हाँ, ऑन एयर बैठ के मैंने ज़रूर बात की। मेहदी काज़मी साहब और उनकी बेगम और शल्ला रज़ा साहिबा को मैंने मदऊ किया था अपने प्रोग्राम में। लेकिन मैं एक चीज़ को जानता हूँ, हमारा माशरा कुछ बुनियादों पर खड़ा है, हमारा माशरा कुछ अखलाकियात पर खड़ा है। अगर आप उसको सबूताज करेंगे तो ये माशरे की जो इमारत है वो ज़मीन बोस हो जाएगी। कुछ लोग इसमें बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, आया हो गए हैं। 15-14 साल की बच्चियों को भगाना, फिर उनकी तरफदारी करना, फिर उनको अपने यूट्यूब चैनल से बिठा के उनके साथ बातें करना, उनके मुंह से उनके वालिदैन के लिए मुगल्लज़ात बकवाना, बदतमीज़ी करवाना, ये तक कहलवाना कि मुझे अपने बाप से नफरत है। ये कौन से इस्लाम में कहा जाता है? ये हमारे आइन में कहाँ लिखा है कि इस तरह करना चाहिए? मेरा एक बुनियादी सवाल, क्या वो खातून जिन्होंने अपने साथ अपनी बच्ची को बिठाया था, किसी और की बच्ची, आप माँ बनी बैठी हुई उसकी ना, मतलब आप खुद तो इस काबिल नहीं है कि आप किसी की माँ बन सकें। लेकिन सॉरी, मैं किसी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, जज्बात में अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल के मैं माजरत करता हूँ। लेकिन किस बेशर्मी के साथ आप उस बच्ची को बिठा के दुल्हन बना के पेश करके आप उसी के माँ बाप के लिए मुगल्लज़ात बकवाने, आपको इंटरव्यू करना था, आप उसकी ज़ात से करते ना, उससे सवाल तो करते यार, आपने अपने माँ बाप को छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया? आपने पढ़ाई में, स्टडीज़ में कितना दिल लगाया? क्यों नहीं दिल लगाया? आपके वालिदैन ने कि आपको स्कूल नहीं भेजा, स्कूल की फीसेस नहीं भरी, तो फिर आप इन तमाम चीज़ों को छोड़ के अपनी उम्र से कम इन चीज़ों में कैसे पढ़ गए, जब आपकी उम्र ही नहीं है इन चीज़ों में पढ़ने? आज अगर वाकई में मैं ये कहूँगा कि अगर चुल्लू भर पानी हो तो कम से कम अपनी नाक ही डुबो लेना, उसमें डूब मरने का हौसला तो आप में होगा नहीं। उसके लिए भी बहादुरी चाहिए, दिलेरी चाहिए, उसके लिए भी जुर्रत चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ी बात गैरत चाहिए, जो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में होगी। उनकी बात कर रहा हूँ जो ज़हीर और शब्बीर की तर्जुमानी करते हैं। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। कोई बात बुरी लगी है, दिल पर गिरा गुजरी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।